ایک طرف خدمت ہی خدمت، ایک طرف عیاری ہے، لو یہ ترازو تول کے دیکھو کس کا پلہ بھاری ہے، کس کا پلہ بھاری ہے۔ ایک طرف بلدیاتی انتخابات میں ملتوی شدہ یوسیز پر انتخابی شیڈول کے اعلان کے بعد جماعت اسلامی کراچی کے تحت عوامی رابطے اور انتخابی مہم کے سلسلے میں عظیم الشان تعمیر کراچی کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ کنونشن کا انعقاد نیو ایم اے جناح روڈ پر کیا گیا، جس سے امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق، امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان، نائب امیر جماعت اسلامی کراچی ڈاکٹر اسامہ رضی، صدر پبلک ایڈ کمیٹی کراچی سیف الدین ایڈوکیٹ اور دیگر رہنماؤں نے خطاب کیا۔ اس موقع پر کارکنان اور تقریب کے شرکاء کا جوش و جذبہ قابل دید تھا۔ انقلاب 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 انقلاب۔ سراج الحق نے اپنے ویڈیو لنک خطاب میں کہا کہ جماعت اسلامی کی کراچی میں کامیابی سے پورے ملک میں مثبت اثرات مرتب ہوں گے، کراچی کی ترقی سے ملک ترقی کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ آنے والے ہر مرحلے میں پورے ملک کی جماعت اسلامی اہل کراچی کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ میرے بہت ہی محترم اور پیارے بھائیوں، ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا شہر کراچی ہے۔ یہ معاشی شہرک بھی ہے اور نظریاتی شہرک بھی ہے۔ یہ ان لوگوں کا شہر ہے جن کے بزرگوں نے قیام پاکستان میں ایک بہت بڑا رول اور کردار ادا کیا تھا، جنہوں نے قیام پاکستان کے لیے جہاد کیا، ہجرت کی، تحریک چلائی، اور جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر اس ملک پر نچاور کیا اور ہجرت کا راستہ اختیار کیا۔ لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ گزشتہ 75 سالوں میں اس شہر کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ پورے ملک میں ظلم ہے، پورے ملک میں اندھیر نگری اور چوپٹ راج کا نظام ہے، پورے ملک کی عدالتوں میں انصاف نہیں ہے، پورے ملک کے تعلیمی اداروں میں غریبوں کے لیے تعلیم کے حصول کا کوئی نظام نہیں ہے۔ لیکن کراچی چونکہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، 3 کروڑ عوام پر مشتمل شہر ہے، اگر یہ شہر پریشان ہو، اس شہر میں اندھیر نگری اور چوپٹ راج ہو، ظاہر پاکستان پر ان کے اثرات ہوتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ گزشتہ الیکشن میں لوگوں نے جماعت اسلامی پر اعتماد کیا اور ایک بہت زبردست اعتماد کیا۔ یہ حقیقت میں جماعت اسلامی کے کردار پر اعتماد تھا، یہ حقیقت میں نعمت اللہ خان پر اعتماد تھا، یہ حقیقت میں عبدالستار افغانی پر اعتماد تھا۔ ہمارے اوپر اعتماد ہوگا، ہم سے بات ہے۔ اس وقت یہ جو بہت بڑا مینڈیٹ ہمیں مل رہا ہے، اور لوگ ہمیں دیانتدار کہتے ہیں، لوگ ہمیں امانت دار کہتے ہیں، یہ اس لیے کہ جتنے لوگوں کو آج تک قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، وزارتوں میں، کراچی کی بلدیہ میں موقع ملا ہے، تو دیانتداری کے ساتھ ہمارے لوگوں نے خدمت کی ہے۔ ان کے دامن پر کوئی دبا اور داغ نہیں ہے۔ یہ اصل میں لوگوں اس موقع پر حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ بدترین سیاسی صورتحال میں بھی کراچی کے عوام نے جماعت اسلامی کو تاریخی مینڈیٹ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کا علیہ کار نہ بنے اور حقائق اور انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کرے۔ ان دانشوروں کو اور وہ جو مت بنا کر رکھنے والوں کو اس شہر کراچی میں شکست دے دی ہے، اور اس وقت اگر شہر کے لوگ، اور شہر کے صرف مخصوص لوگ نہیں، شہر کے تاجر، شہر کے صنعت کار، شہر کے وکلاء، شہر کے پروفیسرز، شہر کے اساتذہ، شہر کے طلبہ، اس کی یوتھ، اور اس شہر میں رہنے والے تمام لوگ، وہ سارے لوگ جو مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ سارے ایسے لوگ جماعت اسلامی کی پشت پر کھڑے ہیں، اور جماعت اسلامی کو قدم آگے بڑھانے سے روکنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی سندھ حکومت کی پوری طاقت کے ساتھ، ایم کیو ایم کے اشتراک کے ساتھ، اور نہ جانے کن کن لوگوں کی سرپرستی میں، کس کس ادارے کی سرپرستی میں ہمارے قدم روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ جتنی کوشش کرتے ہیں الحمدللہ ہم اتنا ہی آگے بڑھتے ہیں۔ یہ اپنی کوششیں کر کر دیکھ لیں، بالآخر فتح جماعت اسلامی کی ہوگی۔ کنونشن میں شہر بھر سے 9 منتخب بلدیاتی نمائندوں اور کارکنان کی بڑی تعداد شریک تھی، جن میں بچے، بزرگ، نوجوان اور خواتین بھی شامل تھیں۔ کیمرہ مین رضوان علی کے ساتھ خبر الرحمان، جسارت نیوز، کراچی۔